بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو اکابرین قریش کی طرف سے نکاح کے پیغام آنا شروع ہو گئے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کا اظہار فرمایا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اس کا اختیار قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اسی طرح کا جواب دیا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت فاطمہ کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اکابرین قریش کی طرف سے حضرت فاطمہ کے لیے بھیجے جانے والا نکاح کا پیغام کسی کے لیے بھی قبول نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابھی تک یہ پیغام نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ حضرت علی کے سامنے رکاوٹ صرف مال کی کمی کی ہے۔ خدا اور اس کا رسول ان کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ کرنے پر راضی ہیں۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ آؤ ہم حضرت علی سے ملیں اور ان کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دینے کی ترغیب دیں۔ چنانچہ یہ تینوں اصحاب مل کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے علی، آپ کا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کا اس میں شریک و دخل نہیں۔ آپ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے نکاح کا پیغام دیں۔ چنانچہ ان کی ترغیب دلانے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک نے ان کو پاس بٹھا لیا۔ حضرت علی سر جھکائے زمین کو دیکھے جا رہے تھے، جس طرح کوئی شخص ضرورت مند ہو مگر شرم کی وجہ سے اپنی حاجت بیان نہ کر سکتا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرا خیال ہے کہ تم کسی چیز کے خواہش مند ہو مگر اسے بیان کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہو۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے کہہ دو اور شرم مت کرو، اپنا مدعا بیان کرو۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک اونٹ ہے اور ایک ذرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تم تیار رہتے ہو، اور اونٹ بھی تمہاری ضرورت ہے۔ میں تیری طرف سے ذرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں مسجد میں حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ کا حق مہر ڈال مقرر ہوا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور نکاح کا اعلان فرمایا تو پھر حضرت علی سے فرمایا کہ اپنی یہ ڈال لے جا کر فروخت کر دو اور اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ ڈال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب انہوں نے ڈال حضرت عثمان غنی کے حوالے کر دی اور قیمت وصول کر لی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، آپ اس ڈال کے زیادہ حقدار ہیں، یہ ڈال میں آپ ہی کو تحفہ کرتا ہوں۔ حضرت علی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈال اور درہم لے جا کر پیش کر دیے اور ساتھ ہی تمام واقعہ بھی بیان کر دیا۔ نبی کریم نے حضرت عثمان غنی کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ پھر ان درہم میں سے مٹھی بھر درہم حضرت ابو بکر صدیق کو ضروریات خانہ داری خریدنے کے لیے دیے اور حضرت سلیمان اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ کر دیا تاکہ اگر زیادہ وزن بن جائے تو اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلے اور گنتی کی تو یہ 360 درہم تھے۔
ان تمام سے میں نے حضرت فاطمہ کے لیے سامان خریدا، ایک مصر گدیلا جو کہ پشم سے بنا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدیلا جس میں کھجور کے پتے تھے، ایک پردہ ابا خبیری اور چند مٹی کے برتن تھے۔ یہ تمام سامان ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے۔ حضور نبی کریم نے جب انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم آلود ہو گئیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس قوم پر برکت نازل فرما جس کی بہترین برتن مٹی کے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواجات مطہرات جمع تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسرت امیز باتیں شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ ختیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، ختیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دے دی۔